اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتدار علی خان۔ پہلے تو میں تمام احباب کا، دوستوں کا، عزیزوں کا، رشتہ داروں کا شکریہ ادا کر دوں کہ وہ ہاں اس تعداد میں کمنٹس نہیں آتے ہیں یا لوگ نہیں دیکھتے ہیں جتنا میں ذوق و شوق سے ویڈیو بناتا ہوں۔ نہ جانے کیا وجہ ہے، شاید اس میں کوئی ناچ گانے کی بات نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی موسیقی کی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ آج کل اکثریت کا رجحان موسیقی کی طرف زیادہ ہے اس وجہ سے۔ مگر وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ تو بات یہ کہ میں نے تو اسلامک پیج بنایا ہے، اس پہ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ انسان چلا جائے مگر انسان نے قرآن مجید کے اوپر جو بھی اپنی رائے دی ہے، جو بھی آیتوں کا ترجمہ بیان کیا ہے، وہ دوسرے تک پہنچ جائے۔ اور میں یہی سمجھ کے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آج کا جو عنوان ہے وہ نور ہے۔ نور کسے کہتے ہیں؟ ہم نور کیا چیز ہوتی ہے؟ اور یہ اتنا وسیع عنوان ہے، اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اس پہ جتنا بھی کہا جائے کم ہے، اور لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں، نور کو ڈیفائن کر رہے ہیں۔ ابھی آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو یہ خطاطی بھی نظر آ رہی ہوگی، یہ دیوار بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ لباس بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یکایک اندھیرا ہو جائے، رات ہو جائے اور بجلی چلی جائے، اندھیرا چھا جائے، تو آپ کو پھر نہ میں نظر آؤں گا، نہ لباس نظر آئے گا، نہ دیوار نظر آئے گی۔ اسے ہم عرف عام میں اندھیرا کہتے ہیں۔ اور جب لائٹ آ جائے گی، بجلی آ جائے گی، اس کے بعد سے یہی چیز جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے وہ ہمیں نظر آنے لگے گی، تو ہم اس کے معنی سطحی طور پہ یہی لیں گے، جو چیز دوسری چیز کو روشن کر دے، دکھا دے، اسے ہم نور کہتے ہیں۔ جو چیز دوسری چیز کو دکھا دے، واضح کر دے، اسے ہم نور کہتے ہیں۔ نور کا ایک مطلب تو یہ ہوا۔ اگر اندھیرا ہو گیا ہے، آپ نے موم بتی جلائی، کینڈل جلائی، موم بتی جلائی، دیا جلایا، روشن کیا، چراغاں کر دیا، تو جو چیز نظر نہیں آ رہی تھی تھوڑی دیر پہلے وہ نظر آنے لگے گی، اسے ہم نور کہتے ہیں۔ مگر قرآن مجید میں ایک سورہ نور بھی موجود ہے، اور قرآن مجید میں یہ آیت بھی موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پہ ایمان لے کر آؤ، ان کی نصرت کرو اور ان کی مدد کرو، اور جو نور ان کے ساتھ انزلنا نازل ہوا ہے اس نور کی بھی پیروی کرو۔ تو یہ بہت ہی طویل بحث ہو جائے گی کہ ساتھ ساتھ کون سا نور نازل ہوا ہے۔ یا تو آپ فوراً آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ خاکی نہیں تھے، نوری تھے، اس لیے آیت میں آ رہا ہے کہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان پہ ایمان لاؤ، ان کی نصرت کرو، اور وہ نور جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اس کو بھی مانو، اس کو بھی تسلیم کرو۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاکی نہیں، اپنے جیسا نہیں، بلکہ نوری مخلوق جان کر ان کی اطاعت کرو اور ان کے احکامات پہ چلو، کیونکہ وہ نور ہے۔ کیونکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید نور ہے، اگر جبل پہ نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس لیے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری تھا، تو نور کے اوپر نور آ سکتا ہے۔ نور علی نور، یہ نور ہے کیا چیز؟ یہ نور ہے کیا چیز؟ یہ کیا بلب جلانے سے جو روشنی ہو رہی ہے یہ نور ہے؟ اسے نور کہتے ہیں؟ یا جو موم بتی سامنے آپ کے رکھ دی گئی ہے اس کو روشن کر دیا، یا جو دیا روشن کر دیا، وہ نور ہے؟ بس نور کی اتنی محدود سی ڈیفینیشن ہے، وضاحت ہے، صرف نور اس کو کہتے ہیں۔ آئیے سورہ النور کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا کہ میرا نور ارض و سماوات، جمع اور واحد، سماوات جمع 7 آسمان، ارض زمین اور آسمانوں پر میرا نور محیط ہے۔ میرے نور کی مثال اس چراغ کی مثال ہے جو ایک طاق میں رکھا ہوا ہے، اور جس کو ایک قندیل نے گھیرے ہوئے ہے، ایک قندیل جس سے اس کی لو میں اور اضافہ ہو گیا ہے اور روشن ہو گیا ہے، وہ اس قندیل کی وجہ سے۔ میرا نور ایک چراغ کی اس کی مثال ہے، سراج منیر، روشن چراغ۔
وہ طاق میں رکھا ہوا ہے، اس کو ایک چراغ میں ایک چراغ جو ہے قندیل نے اس کو گھیر لیا ہے، جس سے اس کی لو میں اضافہ ہو گیا ہے، اور اس کو زیتون کا تیل فراہم ہوتا ہے، زیتون طیب و طاہر، پاک و پاکیزہ زیتون کا تیل فراہم ہوتا ہے، جس کو کسی آگ نے چھوا تک نہ ہو۔ دنیا میں جتنے چراغ ہیں، جتنی موم بتیاں ہیں، آپ اس کو ماچس دکھائیں گے، آپ اس کو کسی بھی چیز سے جلائیں گے تو وہ جلے گا چراغ، مگر اس چراغ کے بارے میں، اپنے نور کے چراغ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کسی آگ نے چھوا نہیں ہے، زیتون کا تیل اس کو فراہم ہو رہا ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، نہ اس طرف کا ہے نہ اس طرف کا ہے۔ یہ بھی بڑی ذومانی آیت ہے، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، جس کو کسی آگ نے چھوا تک نہیں ہے۔ اور تم جیسے دیکھو گے کہ ایسا روشن ستارہ ہے کوكب دری، ایسا چراغ ہے وہ جو قندیل نے جس کو گھیرا ہوا ہے، جس کی لو میں اضافہ ہو گیا ہے، جیسے نور علی نور، نور کے اوپر نور ہو۔ یہ منظر ہمیں ایک ہی جگہ نظر آتا ہے، جب مکہ فتح ہوا، دوش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سوار ہوئے تھے، جس پہ مہر رسالت صرف تھی، اس کے اوپر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قدم مبارک تھے۔ اور آپ سے رسول خدا نے پوچھا تھا، علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ کہا کہ میں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں عرش مقام ہو گیا ہوں، اتنی بلندیوں پہ ہوں کہ یا رسول اللہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نور علی نور۔ قرآن پہ قرآن آ سکتا ہے، قرآن پہ صحیفہ سجادیہ نہیں آ سکتی، قرآن پہ نہج البلاغہ نہیں آ سکتی، مگر قرآن کے اوپر قرآن رکھتے چلے جائیے۔ تو قرآن صامت قرآن مجید ہے جو ہمارے گھروں میں ہے، قرآن ناطق رسول خدا بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام سے لے کے حجت خدا بقیت اللہ قائم آل محمد، یہ 14 معصومین ہیں جو قرآن ناطق ہیں، بولتا ہوا قرآن ہے۔ صامت قرآن بہت ساری چیزوں کی تفصیلات نہیں دے سکے گا۔ مثلا اگر قرآن مجید کے پاس ہم جاتے ہیں کہ ہمیں 1,24,000 انبیاء مرسلین کی فہرست اور نام چاہیے، تو نہیں ملے گا۔ اگر ہم قرآن مجید سے یہ پوچھتے ہیں کہ حروف مقطعات کی کیا مطلب ہے، کیا مطالب ہے، یہ الف لام میم، الف لام را، ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، اور یہ جتنے بھی ہیں حروف مقطعات، ان کے مطالب کیا ہیں، تو قرآن نہیں بتائے گا ہمیں۔ ہاں، قرآن ناطق سے اگر ہم پوچھتے تو قرآن ناطق ہمیں بتا دیتا ضرور۔ ہسٹری میں کیوں نہیں ملتا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ قرآن ناطق بولتا ہوا قرآن، وارثان قرآن، وارثان قرآن، قرآن کے وارث، ان سے جب پوچھا گیا، جب مولا کائنات نے کہا سلونی سلونی، مجھ سے پوچھو، تو لوگوں نے کہا آپ سے کیوں پوچھیں؟ کہا کہ اس لیے کہ تمام کتاب الہی کا علم اس سینے کے اندر ہے، مجھ سے پوچھو۔ تو تاریخ میں کیا نہیں ملتا ہے کہ حروف مقطعات کا مطلب کسی نے پوچھا ہو؟ تو میرے نور کی مثال اس چراغ کی سی ہے جو ایک طاق میں ہے، جس کو قندیل نے گھیرا ہوا ہے، جس سے اس کی لو میں اضافہ ہو گیا ہے، جیسے اس کو زیتون کا تیل فراہم ہو رہا ہے، جس کو کسی آگ نے چھوا نہیں ہے، اور نہ وہ شرقی ہے نہ وہ غربی ہے، ایسا ہوگا جیسے کہ لگے گا تمہیں کوكب دری، روشن ستارہ کوكب دری، جیسے نور کے اوپر نور ہو، نور علی نور ہو۔ تو یہ وہ چراغ ہے جو انبیاء کے گھروں میں ہے، انبیاء کے گھروں میں ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ آیت جو ہے سورہ نور کی، کہ یہ چراغ انبیاء کے گھروں میں ہے، جس میں اللہ کے اسم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اسم، نام، اللہ کے نام کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اسم کا۔ دیکھیے، نام اور ہے، صفات اور ہے، اسم اور ہے، صفت اور ہے۔ صفت نہیں کہا گیا ہے آیت میں، جہاں اللہ کے اسم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اسم مبارک کا، تو کہا کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں، انبیاء کے گھر ہیں، یہ تاریخ میں ہے۔ تو آپ کے چاہنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا علی اور فاطمہ کا گھر ان گھروں میں شامل ہے جو انبیاء کے یہاں جو یہ چراغ ہے جہاں پہ اللہ کے اسم کا تذکرہ ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے ٹیلی ویژن پہ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں مولا کائنات سارے انبیاء سے افضل ہیں سوائے رسول خدا کے، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی اور فاطمہ کا گھر ان انبیاؤں سے زیادہ افضل مقام کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو صحاح ستہ کی کتابوں کا مطالعہ کر لیں کہ اس میں یہ والا واقعہ موجود ہے یا نہیں موجود ہے۔ اس میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو چراغ کی مثال اللہ بیان کر رہا ہے، جہاں اللہ کے اسم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو یہ کن گھروں میں ہے؟ آپ نے کہا انبیاء کے گھروں میں ہے۔ کہا کہ علی و فاطمہ کا گھر کیا ان گھروں میں شامل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ علی و فاطمہ کا گھر ان انبیاء مرسلین کے گھروں سے افضل ترین مقام کے اوپر ہے۔ تو مولا کائنات اور خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انبیاء سے 1,23,999 انبیاء سے اوپر مقام کے اوپر ان کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، یہ صحاح ستہ کی کتابوں میں ہے۔ نور، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو ان کو تجلی نظر آئی، ایک نور نظر آیا، ادھر آ جاؤ موسیٰ، میں تمہارا رب ہوں۔ تو آپ کوہ طور پہ گئے، آپ نے کلام شروع کیا۔ اچھا، اب یہاں پہ لقب جو ملا موسیٰ کلیم اللہ، یعنی اللہ ہے، عبد ہے اور معبود ہے۔ اللہ نے براہ راست گفتگو کیا موسیٰ علیہ السلام سے، اور 2 منٹ کے بعد فوراً جاتے تھے کوہ طور کے اوپر، اللہ سے کلام کرتے تھے۔ مجھے تاریخ پڑھنے پر کہیں یہ نہیں ملا کہ حضرت موسیٰ اور اللہ کے درمیان حضرت جبریل امی علیہ السلام کا کوئی وسیلہ واسطہ تھا یا نہیں تھا، براہ راست بات کی آپ نے۔ تو جب آپ اپنے اصحاب کو لے کر گئے اور تجلی دیکھنا چاہا تو آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا آپ سے کہ موسیٰ تم میری تجلی کی داغ نہیں لا سکتے۔ کہا مجھے شوق ہے۔ عاشق کو اپنے محبوب کو دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ عاشق اپنے محبوب کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہے، اسی لیے کہا کہ میں دیکھ لوں گا۔ کہا تم تجلی کو برداشت نہیں کر سکو گے موسیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تجلی دکھائی، کوہ طور جل گیا، خاک ہو گیا جل کے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اصحاب ہلاک ہو گئے۔ اب جا کے ترجمہ پڑھ لیجئے گا، کہیں شہید لفظ نہیں آیا ہے، کہیں لفظ شہید نہیں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب شہید ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ صرف اس نور کی تجلی کو دیکھ نہیں سکے موسیٰ علیہ السلام، وہ بے ہوش ہو گئے۔ نبی اگر آپ جیسا ہوتا اور آپ نبی جیسے ہوتے تو جیسے باقی اصحاب ہلاک ہوئے تھے، معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہلاک ہو جانا چاہیے تھا۔ ان کا بے ہوش ہونا بتا رہا ہے کہ نبی اور گئے، بشر اور گئے، نبی اور گئے، انسان اور گئے۔ نبی کوہ طور جل کے خاکستر ہو گیا، اگر قرآن کو نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تجلی میں نے دکھائی، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، جل کے خاکستر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اصحاب ہلاک ہو گئے۔ پھر آپ نے دعا مانگی میں اپنے قوم میں واپس کیسے جاؤں گا، یہ ہلاک ہو گئے، وہ دوبارہ زندہ ہوئے تھے۔ وہ تجلی تھی، تھوڑی سی تجلی تھی۔ اللہ نے گفتگو کی۔ اللہ تو نہ جسمانی خد و خال رکھتا ہے، نہ اس کی کوئی زبان ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، وہ تو ان ساری چیزوں سے ماورا ہے۔ تو پھر کس کی آواز میں بات کی؟ کون سی آواز آئی اللہ تعالیٰ کی جو موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی؟ گفتگو کرنے کے لیے کسی کی زبان کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک وہ گفتگو نہیں کرے گا، آپ معبود اگر ہے تو اس کو کسی کا لہجہ اپنانا پڑے گا۔ لہجہ جب اپنائے گا تبھی موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو ہو سکے گی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی زبان ہے ہی نہیں۔ تاریخ اسلام میں امیر المومنین علی بن ابی طالب کے لیے ملتا ہے، علیہ السلام کے لیے، کہ آپ ید اللہ ہیں، عین اللہ ہیں، لسان اللہ ہیں، وجہ اللہ ہیں، جنب اللہ ہیں، اذن اللہ ہیں، اسد اللہ ہیں، بہت القاب ہیں آپ کے۔ تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، مگر بات کی جب آپ معراج پہ تشریف لے کے چلے گئے تو میں نے ایک جگہ یہ سنا تھا کہ خلیفہ اول نے تصدیق کی معراج کی۔ تو میں صرف ہاتھ جوڑ کے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ خواب دیکھا تھا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خواب میں معراج ہوئی تھی تو خواب تو رسول خدا نے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میرے خواب کو دوسرا آتھینٹیکیٹ کیسے کر سکتا ہے، اس کی تصدیق کیسے کر سکتا ہے کہ رات کو میں نے یہی دیکھا تھا؟ خواب تو ایک الگ چیز ہوتی ہے، وہ رسول خدا نے دیکھا، بتلا دیا ہوگا تو تصدیق صاحب نے کی ہوگی، سب نے کی ہوگی، مگر جسمانی تھی، جسمانی تھی۔ عبد کو لے گیا، اب کے پاس آنکھ ہے، کان ہے، حواس ہے، جلد ہے،
बशर का पैकर है। जिब्रील अमीन रुक गए, या रसूलल्लाह अगर मैं थोड़ा-सा भी आगे बढ़ जाऊँगा तो मेरे पर जल जाएँगे। हज़रत जिब्रील अमीन को अपनी हद का अंदाज़ा है। किसी से मैंने पूछा कि अदब किसे कहते हैं? उन्होंने कहा हद को। हद को अदब कहते हैं। जब हद आप क्रॉस कर जाएँगे तो बेअदबी के ज़ुमरे में आ जाएगा। जिब्रील अमीन को अदब आता था। उनको पता था कि मेरी हद कौन-सी है। अल्लाह के रसूल अब आप बढ़ जाएँ। फिर मलक फरिश्ता पीछे रहेगा, बशर आगे बढ़ जाएगा क्योंकि आप मस्जिद मलाइका हैं। रसूल खुदा आगे बढ़ गए, जिब्रील अमीन पीछे रह गए। काबा कौसैन और अदना 2 कमान या उससे भी कम फासला रह गया था। और करीब आओ, और करीब आओ। काबा कौसैन 2 कमान, जब कमान को तीर को खींचते हैं तो दोनों ऊपर की कौस करीब आती रहती है। एक कौस ऊपर वाली, एक कौस नीचे वाली, दोनों करीब आ जाती हैं। जब 2 कौस मिल जाएँगी तो कौसैन बन जाएगा, जमा का सीगा। काबा कौसैन और अदना 2 कमान या उससे भी कम रह गया था। कम रह गया था बताना ज़रूरी था, क्योंकि अगर अदना नहीं कहता अल्लाह तो ये पता चल जाता कि यहाँ पे माबूद था और यहाँ पे माबूद था, और वो माबूद है ही नहीं जिसको किसी मुकाम पे मुक़य्यद कर दिया जाए कि ये माबूद इस मुकाम पर है। गोया दूसरी जगह को आपने उस अब माबूद से खाली कर दिया है। अदना कह के अल्लाह ताला ने हद लगा दी, तय्युन ना कर सको कि कितना कम, कितना कम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आखिरी में आपको एक आयत सुना के आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। सूरह बकरा की, जिसमें आयतुल कुर्सी है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हुवल अलियुल अज़ीम के बाद ला इक्राहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। ला इक्राहा फिद्दीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इक्राहा फिद्दीन, क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू यख़्रुजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत यख़्रुजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह उन लोगों का वली है जो उसको ज़ुल्मात से निकाल के नूर वाहिद की तरफ लाता है। ज़ुल्म 1, ज़ुल्मैन 2, ज़ुल्मात 3 या 3 से ज़्यादा। अल्लाह उन लोगों का वली है जो उनको ज़ुल्मात, अंधेरों से निकालता है, नूर वाहिद की तरफ ला लेकर आता है। और तागूती ताकतें, शैतानी ताकतें वो ताकतें होती हैं जो नूर वाहिद से निकालती हैं और अंधेरे में उसको गिरा देती हैं, फेंक देती हैं। फिर मैं आपको पढ़ के सही कोशिश करता हूँ, कोई गलती हो जाए तो माफ़ी का ख़्वासगार हूँ, क्योंकि थोड़ा-सा जल्दबाज़ी में, तेज़ी में पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इक्राहा फिद्दीन, क़द दीन के इख्तियार करने में जबर नहीं है। दीन में जबर नहीं है का मतलब लोगों ने ये लिखा है, ये कहा है कि दीन में तो कोई जबर है ही नहीं। दीन कोई-सा भी दीन इख्तियार करने में जबर नहीं है। मगर जब दीन इस्लाम इख्तियार कर लिया तो ये जबर ही जबर है। पाँचों वक़्त नमाज़ भी पढ़नी पड़ेगी, रोज़ा भी रखना पड़ेगा, ज़कात भी देनी पड़ेगी, सारे अहकामात पे अमल करना पड़ेगा। ला इक्राहा फिद्दीन, क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूत व यु'मिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू यख़्रुजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत यख़्रुजूनहुम मिनन नूर इला ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। अल्लाह उन लोगों का वली है जो उनको ज़ुल्मात, अंधेरे से निकालता है, नूर वाहिद की तरफ लेके आ जाता है। और शैतानी ताकतें वो ताकतें हैं जो नूर वाहिद से निकालती हैं और अंधेरे में उसको गिरा देती हैं, फेंक देती हैं। हम पार्ट 2 में जब बनाऊँगा तो इसमें मैं बताऊँगा आपको कि मैक्सवेल की थ्योरी में जो प्रोफ़ेसर अब्दुल सलाम ने फ़िज़िक्स में नोबेल प्राइज़ लिया था, क्या अमेंडमेंट की है, उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि पूरी कायनात में एक फ़ोर्स काम कर रही है, एक नूर पूरी पूरी कायनात में काम कर रहा है, एक नूर। उसको मैं अगली वाली क्लिप के अंदर उसको इंशाअल्लाह ताला पार्ट 2 में लेकर आऊँगा कि मैक्सवेल की थ्योरी में क्या अमेंडमेंट किया प्रोफ़ेसर अब्दुल सलाम ने और उस नूर वाहिद को कैसे प्रेज़ेंट किया जाएगा। तो आ गई है ना यहाँ पे बात, अल्लाह उन लोगों का वली है जो उनको ज़ुल्मात से निकालता है और नूर वाहिद की तरफ लाता है, एक नूर की तरफ लाता है। और शैतानी ताकतें, तागूती ताकतें वो होती हैं जो नूर वाहिद से, एक नूर से निकालती हैं और अंधेरे में फेंक देती हैं। अपनी राय से आगाह कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, उसमें सिर हासिल और मुफस्सल गुफ्तगू करूँगा। पढ़ने में कहीं जल्दबाज़ी अगर हो गई हो तो माफ़ी का ख़्वासगार हूँ। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।